15ویں پارے کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے ہو رہا ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے پہلے، حضور کی عظمتیں رفتیں بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی شان بیان کی۔ پاک ہے وہ ذات، اس لیے کہ یہ واقعہ معراج اگر عقل کے ترازو پہ تولیں تو تلے گا نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کر کے بتا دیا کہ یہ اس پاک ذات کا کمال ہے، لے جانے والا وہ ہے۔ تو وہ جو چاہے شان عطا فرمائے مصطفیٰ کو۔ اچھا، پھر یہاں پر اس آیت میں بہت سے نکات ہیں۔ فرمایا عبدی ہی، حضور کو عبد کا، عبد مطلب بندہ۔ تو حالانکہ بندے تو سارے ہی ہیں، بندوں میں خاص انبیاء ہیں، پھر انبیاء میں خاص رسول ہیں، پھر رسولوں میں خاص نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ تو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف اللہ نے بندہ نہیں کہا بلکہ اس کا بندہ کہا ہے۔ عبد نہیں کہا، عبدی ہی کہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو، کیونکہ اگر نبی کہا جاتا تو نبی تو 1,00,000 سے زیادہ ہیں، کم و بیش 1,24,000 کم و بیش ہیں، رسول بھی کئی ہیں۔ تو اگر رسول کہا جاتا تو کئی رسول ہیں، نبی کہا جاتا تو کئی نبی ہیں، لیکن خاص بندہ ایک ہی ہے۔ اس پر اقبال کا ایک شعر بھی ہے اسی لفظ عبد پر، وہ کہتا عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، کہتا بندہ اور ہے اور اس کا خاص بندہ اور ہے۔ ما سراپا انتظارو منتظر، بندہ جو ہے وہ سراپا انتظار ہے، مولا اجازت دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جو خاص بندہ ہے وہ محو خرام ہے، خاص بندہ آرام کر رہا ہے اور جبریل فرشتوں کے جلووں میں لینے کے لیے آ گیا ہے۔ تو عبد میں اور عبد ہی میں فرق ہے۔ پھر یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے یہاں پر، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آگے کا ذکر وہ سورہ نجم میں ہے اور احادیث میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں دی ہیں۔ تو برکت تو مسجد میں ہوتی ہے، نہ کہ مسجد سے باہر۔ تو فرمایا اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ ارد گرد کیا برکتیں ہیں؟ علامہ ساوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں برکتیں یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبور ہیں۔ تو جہاں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر ہے اور اس کو سیر کہا گیا ہے، اسرا، سیر۔ اب دیکھیں نا، جو سیر ہے اس میں رفتار کتنی ہے؟ سیر میں رفتار اتنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں براق کا قدم پہنچ جاتا تھا۔ تو جب سیر میں اتنی رفتار ہے تو سفر میں رفتار کیا ہوگی؟ اللہ۔ اس سے آگے بڑی اہم بات ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی بھلا چاہتا ہے، کوئی اپنا نقصان تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کبھی کبھی
اپنے نقصان کے لیے بھی بڑی جلدی کر رہا ہوتا ہے، اپنا نقصان مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے. بندے کو تو نہیں پتا وہ جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ مسجد کے ساتھ بڑا گہرا شغف تھا، مسجد میں آ کے رب سے دعائیں کر کر کے کوئی چیز مانگی، جب مل گئی تو ایسے مسجد سے گئے کہ پھر نظر ہی نہیں آئے. تو اللہ کریم فرما رہا ہے انسان کبھی کبھی شر مانگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ خیر مانگ رہا ہے. اس لیے دعا مانگتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہوگی تو میرا رب عطا فرمائے گا، اور اگر میرے لیے خیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائے گا. جو بہتر ہے وہی عطا فرما دے گا. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائے استخارہ کی تلقین فرمائی کہ استخارہ کی دعا مانگو. استخارہ کی دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم روایتی طور پر نا استخارہ میں دیکھتے رہتے ہیں بھئی رات کو کالا نظر آیا کہ سبز نظر آیا کہ سفید نظر آیا. اس کو بھی بطور علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. دعا استخارہ میں ہے کیا؟ یا اللہ یہ کام جو میں کرنا چاہتا ہوں تیرے علم کے مطابق میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے. اگر یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے دل کو اس پر پکا کر دے، یعنی میرا ارادہ اس سے پھرے نہ، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. اور اگر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرے لیے اچھا نہیں ہے نا تو میرے دل کو اس سے پھیر دے. اب اس دعا کی برکت کیا ہوتی ہے؟ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان کے لیے اچھا نہ ہو تو دل خود بخود پھر جاتا ہے. دل ہی پھر جائے گا تو پھر انسان اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگے گا، اور اگر اچھا ہوگا تو دل مضبوط ہو جائے گا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. اور اگر اس کے لیے مفید نہ ہو تو دل پہلے ہی پھر گیا ہے، اب اس کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی. تو استخارہ کی بہت زیادہ برکات ہیں. ہم ہر چیز میں نا آن لائن ڈھونڈتے ہیں، استخارہ بھی آن لائن ہی ہو جائے. تو بھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے نا، دعا استخارہ، حضرت انس جس کے راوی بخاری کی حدیث ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے کروائیں، وہ خود کرنا ہے. اور دعا استخارہ کے جو الفاظ ہیں وہ متکلم کے سیکھیں، یا اللہ میرے لیے ایسا کر دے، انی میں. تو اس میں ہم میرے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو استخارہ کسی اور سے نہیں کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے، یہی سب سے بہتر ہے. ہاں اگر کوئی نہیں استخارہ کر رہا ہے، کسی بزرگ سے رائے لے لے جو علم العادات میں یا کسی اور طریقے سے جن کو تجربہ ہے، ان سے رائے لی جا سکتی ہے، لیکن جو استخارہ ہے وہ خود ہی کرنا چاہیے. اچھا، اس آیت میں ایک تو یہ کہا گیا کہ انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے ایسے ہی برائی کی بھی دعا کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے، دیکھو ہم بد دعا دینے میں بھی جلدی کر دیتے ہیں. کبھی کبھی غصے میں آ کر خود کوئی بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں. یہ خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں، مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں، اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہی ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. اچھا، اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک چیز کو بیان کیا، لیکن اس کو بطور تعریف نہیں بیان کیا. انسان بہت جلد باز ہے، یہ پسندیدگی والی بات نہیں ہے. یعنی انسان تو جلد باز ہے، جلد بازی اچھی نہیں ہے، جلد بازی چھوڑ دے. ہم ہر معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں. گاڑی چلانی ہے تو جلدی میں چلانی ہے، کراس کرنا ہے تو جلدی میں کراس کرنا، اشارہ توڑنا تو اس میں بھی جلدی کرنی، گاڑی میں بیٹھنے میں بھی جلدی، گاڑی سے اترنے میں بھی جلدی، کھانا کھانے میں جلدی، افطار کرنے میں جلدی، تراویح پڑھنے میں جلدی. قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو تیز ہم کہیں گے تیز پڑھ لیا جائے. یہ تو 10 منٹ میں بھی اس پارہ ختم ہو سکتا تھا جس کو آپ نے 1 گھنٹے میں ختم کیا. تو ہر معاملے میں جلدی. حج کا موقع ہوتا ہے تو وہاں بھی لوگوں کو جلدی ہوتی کہ میں ارکان پورے کر کے جلدی سے بھاگ کے ہوٹل میں پہنچ جاؤں اور جا کے آرام کر لوں.
عمرے کی ادائیگی ہے تو وہاں جلدی، قربانی کرنی ہے تو اس میں جلدی. اچھا جانور کو ذبح کر دیا، حلق پہ چھری پھیر دی تو اب اس کی کھال اتارنے میں جلدی، ابھی بیچارہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا. روڈ کراس کرنا ہے تو اس میں جلدی. آپ دیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں، ہمارے ہر کام میں جلدی ہوتی ہے. اب موٹر وے پر وہ FIR کٹنے لگ گئی ہیں جلد بازی کی وجہ سے، کہ جلد بازی کر کر کے لوگ خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں. میں نے 2021 کے درس قرآن میں نے ایک بات کہی تھی، شاید بعد میں نے ریپیٹ نہیں کی، کہ شام کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ گاڑی کو جب 140 سے زیادہ چلاتے ہیں تو اس سپیڈ پر گاڑی کو چلانا حرام ہے. اب سوچنے کی بات ہے، اس میں حرام کا فتویٰ کدھر سے آ گیا بھائی؟ اگر کسی نے گاڑی تیز چلا لی تو اس نے کون سی شراب پی لی جو آپ اس پر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ وہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو وہ سپیڈ جس میں گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی، آپ نے تو خود کو ہلاکت میں ڈالا، خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور روڈ پر جو دیگر لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی ہلاکت میں ڈالا. اور عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ وہ جو تیز جا رہا ہے وہ نارمل سپیڈ والوں کو جب ہٹ کرتا ہے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو جلد بازی جو ہے وہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جلد باز خود بھی تباہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے. ہاں کام نیکی والا ہونا تو پھر جلدی کرنی چاہیے. ہم پر نماز فرض ہے تو جلدی ادا کر لیں بھئی، وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے. حج فرض ہو گیا ہے، استطاعت ہے، صحت ہے تو بھی جلدی کر لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے پھر سفر ہی نہ ہو سکے. زکوٰۃ فرض ہوگی تو جلدی ادا کریں. بچے جوان ہو گئے، رشتہ آ گیا ہے تو جلدی کریں. کوئی فوتیدگی ہوگی، اب جنازہ ہے تو جلدی کریں. تدفین میں تاخیر بلا وجہ نہ کریں. تو وہ کام جن کی تاخیر شرعاً منع ہے وہاں جلدی کرنی چاہیے. باقی دنیا کے معاملات میں تحمل پسندیدہ ہے. تحمل اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے. اس سے آگے بڑا اہم ارشاد ہے، میں یہ ہر سال اس پر بات کرتا ہوں، یہ بڑا خاص مقام ہے. اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ماں باپ کہا ہے، نیک ماں باپ نہیں کہا. یہ توجہ کیجیے گا یہاں پر. یہ نہیں کہا کہ نیک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نمازی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بھی نہیں کہا کہ ماں باپ مومن ہوں تو اچھا سلوک کرو. مطلقاً ماں باپ کا ہے. والدین ہیں کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت فرمائی. صحابہ کرام نے آ کر شکایتیں کی، کسی نے باپ کی، کسی نے ماں کی. فرمایا کافر ہی صحیح، کافرہ ہی صحیح، تیرے والد ہے، والدہ ہے، خدمت کر. شریعت کے حکم میں ان کی اطاعت نہ کر، یعنی وہ اگر کہیں کہ نماز چھوڑ دے تو وہ نہیں چھوڑنی، لیکن جو ان کا حق ہے تجھ پر ان کی خدمت کر. اس کے بہت سارے واقعات ہیں. فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. ابھی یہاں ہمارے ایک بار اعتکاف چل رہا تھا تو میں ایسے بات کر رہا تھا، نوجوان کافی سارے تھے. تو میں نے جب ماں باپ کی شان بیان کی نا تو ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میری اماں تو نماز نہیں پڑھتی، تو کیا اس کا بھی حق ہے کہ میں اس کی اتنی خدمت کروں جتنی آپ بیان کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تیری ماں مسلمان ہے؟ کہتا ہاں ہاں ہے تو بڑی مسلمان، پکی مسلمان ہے، نیک ہے، ایسے ہے ویسے، بس نمازوں میں کوتاہی کرتی. میں کہا حضرت ابو ہریرہ کی ماں تو مسلمان بھی نہ تھی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کر رہے ہیں ماں کی. حضور نے فرمایا تیری ماں ہے ابو ہریرہ، خدمت کیا کر. پھر شکایت کی، پھر کی، حضور وہ تو ایسی باتیں کرتے میرے لیے تو ناقابل برداشت ہے، دعا ہی کر دیں. سرکار نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے. کہتے میں بھاگا بھاگا گھر گیا کہ حضور نے دعا کی ہے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اب دعائے مصطفیٰ تھی. کہتے میں جلدی سے گیا. اب والدہ کو غسل کر رہی تھی.
جب جیسے ہی میں گھر پہنچا غسل کر کے دروازے پہ آ کے کہتی پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر اندر آنا. اللہ اکبر. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا ہے. اور ہمارے ہاں والدین جب جوان ہوتے ہیں نا تو اولاد بچے ہوتے ہیں تو وہ قدر کرتے ہیں کیونکہ ضرورتیں والدین کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا اور اولاد با اختیار ہو جاتی ہے, اب ضرورتیں الٹ ہو جاتا ہے معاملہ, اب والدین کی ضرورتیں اولاد کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو ایسے میں قدر نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے. اس پر بڑی توجہ دلائی گئی اس آیت میں. یہ آیت نمبر 23 اور 24 ہے سورہ بنی اسرائیل کی. فرمایا اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف, انہیں اف بھی نہیں کہنا تم نے. جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اب ان میں ضبط کم ہوتا ہے, جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, جلد باز ہو جاتے ہیں. وہ ایک وقت گزرنے کے لیے جو تحمل چاہیے ہوتا ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے, کئی پرابلمز ہوتی ہیں. اب ان کے وہ ہم جولی نہیں ہوتے, وہ دوست نہیں ہوتے, بہن بھائیوں میں کئی فوت ہو گئے ہوتے ہیں, کئی عزیز و اقارب چلے گئے ہوتے ہیں, کئی دوست دنیا سے چلے گئے, وہ سنگتیں نہیں رہیں, وہ اختیار نہیں رہا, کاروبار پر وہ کنٹرول نہیں رہا, تو کئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. فرمایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں نا اف نہ کہنا, ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, قل لہما قولا کریما, جب بھی بات کرو ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا, اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا, اور یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی. اللہ تعالیٰ نصیب کرے والدین کی خدمت کرنا. خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو والدین کا بڑھاپا مل جائے اور خدمت کی توفیق ہو جائے, خدمت کا موقع مل جائے. اس سے آگے ارشاد ہوا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, اور زنا کے قریب نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. یہاں پر زنا کی بات نہیں ہے کہ زنا نہ کرو, زنا تو منع ہے ہی. اس آیت میں زنا کے قریب جانے سے منع کیا گیا. اب زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ غیر محرم کو تنہائی میں ملاقات کرنا, تنہائی میں کسی غیر محرم کے پاس جانا, خفیہ تعلق رکھنا, دوستی رکھنا, خفیہ چیٹنگ کرنا, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رفتہ رفتہ انسان کو اتنا بے تکلف کر دیتی ہیں کہ پھر وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے فرمایا ہر وہ کام جو تجھے زنا تک پہنچائے یا جس کی وجہ سے تو زنا تک پہنچے اس کام کے قریب نہ جا. غیر محرم کو دیکھنا, غیر محرم کے ساتھ دوستیاں رکھنا, یہ سب منع ہے. اسی کے متعلق اسی رکوع میں ایک اور بات ہے, ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک کان اور آنکھ اور دل, تین چیزوں کا ذکر ہے, کان, آنکھ, دل. کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. یعنی پوچھا جائے گا ہاں بھی بتا تجھے آنکھیں دی تھی کہاں استعمال کی, کان دیے تھے کیا سنتا رہا, دل دیا تھا کیا عزم کرتا رہا, کیا منصوبے بناتا رہا, کیا تیری سوچیں فکریں تیری کہاں رہیں. اللہ اکبر. ہمارے فیصل آباد کے نیائی صاحب تھے نا, بڑا ہی پیارا شعر ہے, میں اکثر سنایا کرتا ہوں. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں
دیدار واسطے اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ نعتاں میں پڑھدا راں مٹھن من ٹھار واسطے. اللہ اکبر. انسان زبان دی ہے اس کے نام کی مالا جپنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی باتیں کرنے کے لیے. تو نہیں ذکر کرے گا تو ذکر کرنے والے تو بڑے ہیں اس کے پاس، اس کو ذکر کرنے والوں کی تھوڑ تو نہیں ہے. یہ ہر فرشتہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہر جانور اس کا ذکر کرتا ہے، ہر پرندہ اس کا ذکر کرتا ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی. کوئی شے ایسی نہیں کائنات کی جو اس کی تسبیح نہیں کر رہی. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، سارے اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ نہایت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے. تو ہر چیز تو اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہے. انسان تو نہ بھی کرے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی. ہاں ذکر کرے گا تو تیری زبان کا مل پڑ جائے گا، تیری قدر ہو جائے گی، تیری ویلیو ہو جائے گی. وہ جیسے ایک نعتیہ شعر ہے نا، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تو اس کی بات یا اس کے حبیب کی بات کرتے کرتے تمہاری اپنی بات بن جائے گی. نہیں کرو گے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے، ہر شے اس کی تسبیح کر رہی. اللہ اکبر. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے. انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے جمی مخلوقات پر فضیلت دی ہے. وہ کرما والا شریف کے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے نا مریدوں کو. جو بزرگوں کی باتیں یہ بھی قرآن و حدیث سے سمجھائی جاتی ہیں، انداز اپنا ہوتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے دیکھو انسان کو اللہ نے بنایا، انسان میں عقل بھی رکھ دی، انسان میں شہوت بھی رکھ دی، انسان میں عقل بھی رکھ دی اور انسان میں شہوت بھی رکھ دی. فرشتے کو اللہ نے بنایا، اس میں عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی. جانور کو اللہ نے بنایا، اس میں شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی. 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا. جانور میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے. فرشتے میں عقل ہے، شہوت نہیں ہے. انسان میں دونوں چیزیں رکھ دی ہیں. اب انسان اگر جانوروں جیسے کام کرے، انسان اگر عقل کو چھوڑ دے اور شہوت کی تسکین کے لیے ہر جگہ منہ مارے، اللہ کی نافرمانی کرے اور لحاظ نہ کرے، اپنی خواہش کے پیچھے بھاگے کہ یہی میرا دل چاہتا ہے اور اللہ کی فرما برداری نہ کرے، تو انسان جانور تو نہیں ہے، جانور سے بدتر ہے. جانور نے بھی جہاں اس کو مادہ ملی اس نے تسکین لے لی، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کون دیکھ رہا کون نہیں دیکھ رہا. اور انسان اگر تو بھی اس کی طرح عمل کرے گا تو اس کے پاس تو عقل نہیں تھی، تیرے پاس تو عقل تھی. تو عقل ہونے کے باوجود جانور جیسا کام کرے تو تو جانور سے بھی بدتر ہے. اور اگر تو شہوت کے باوجود عقل کے تقاضے پر عمل کرے، یعنی جو رب کا حکم ہے اس پر عمل کرے. دل نے چاہا تھا بد نگاہی کروں، لیکن رب کا حکم یاد ہے کہ نہیں میرے مولا نے کہا نگاہیں جھکا لو. دل نے کہا تھا غلط کام کر لو، اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن دل نے کہا، عقل نے کہا نہیں، رب نے اجازت نہیں دی، جو جائز ہے وہی کرو، نکاح کرو. اب جو خواہش کے باوجود گناہ نہیں کرتا تو کیا وہ فرشتہ ہے؟
نہیں بھائی، وہ فرشتوں سے افضل ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے میں شہوت نہیں تھی، اس میں شہوت تھی ہی نہیں۔ انسان میں شہوت تھی، شہوت کا تقاضا تھا، وہ برائی کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن اس تقاضے کو دبا کر اس نے عقل کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، تو اب فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ پھر آگے ارشاد، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اچھا، ایک بندہ دنیا میں نابینا ہے تو اب اس کی یہ کیا سزا کہ آخرت میں بھی اللہ اس کو نابینا ہی اٹھائے؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے دنیا میں نابینا ہے کل قیامت کے دن اس کو آنکھیں نہیں ملیں گی، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے آنکھیں ہونے کے باوجود جو حق کو قبول نہیں کرتا نا، کل قیامت کے دن بھی اس کی آنکھیں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس لیے ان آنکھوں سے آج نفع کما لیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، اللہ کرے یہ آنکھیں ہماری کام کی ہوں اور ہمیں ان سے اچھی چیزیں، اچھے جلوے نصیب ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے خاص مقامات ہیں آج کی اس پارے میں، 15ویں پارے میں۔ ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں نا، کریم آقا پر تہجد بھی فرض تھی، یہاں پر حکم ہے کہ یہ آپ کے لیے زیادہ ہے، خصوصاً آپ اس کو پڑھیں، تو حضور تہجد بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، جب کسی کی کوئی زیادہ ڈیوٹی ہو تو پھر اس کا ظاہر ہے اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ مقام محمود کیا ہے؟ بخاری میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، احادیث بہت ساری موجود ہیں۔ مقام محمود یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمام اولین و آخرین حضور کی تعریف کریں گے، حضور کی مدح کریں گے، حضور کی شان بیان کریں گے۔ دیکھو نا، سب نبیوں کے پاس لوگ گئے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، سفارش کریں، سب کہیں گے سبو الی غیری، سب منع کر دیں گے۔ اب سب سے چلتے چلتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں بھی نہیں کچھ کہہ سکتا، آج جلال بہت زیادہ ہے، ہاں آمینہ کے لال کے پاس چلے جاؤ۔ اب سب کریم آقا کے پاس آئیں گے نا، حضور سے عرض کریں گے، تو پہلے سب کہہ رہے تھے ذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضور کہیں گے انا لہا، ہاں یہ کام میں ہی کروں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر، حضور سجدے میں ہیں، پیشانی زمین پر ہے، اللہ اکبر، سارے پیچھے کھڑے ہیں، حضور آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک صلی اللہ علیہ وسلم، اے سراپائے حمد و خوبی، سر انور اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں جس کے حق میں کریں گے قبول کی جائے گی۔ اب مقام محمود کیا ملے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ حضور جو جو سفارش کرتے جائیں گے قبول ہوتی جائے گی، اور حضور کی شفاعت سے دیگر انبیاء بھی شفاعت کرتے جائیں گے، اور پھر وہ شان مصطفیٰ ہوگی کہ تمام اولین و آخرین حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ بلکہ بڑا خوبصورت شعر، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ آج تک انسان سمجھ نہیں سکا کہ یہ روح کیا ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا وہی مان لیں، سمجھ لیں یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، جسم ویسا ہی ہے، ساری چیزیں اسی طرح ہے،
خون بھی اسی طرح اتنا ہی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. وہ کیا نکلا ہے، کیا نکلا ہے جسم میں سے کہ جسم سارا ویسے کا ویسا ہے، لیکن باڈی اب ڈیڈ ہو گئی ہے، اب دوبارہ حرکت نہیں کر رہی. فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ امر ربی ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو یہ جسم سے تمہارے نکل جائے گی اور پھر یہ واپس نہیں آئے گی. اس سے آگے سورہ کہف ہے. سورہ کہف کو سورہ کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ کئی بار بیان ہو چکا ہے. تو اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے تھے. اس دور میں کفر بہت زیادہ تھا، شرک بہت زیادہ تھا. تو یہ اپنی جان بچا کر اللہ کی عبادت کے لیے ایک غار میں چلے جاتے ہیں. ان کا ایک کتا تھا، وہ ان کے ساتھ آ جاتا ہے. انہوں نے بہت اس کو بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ساتھ آ گیا. اب یہ غار میں جا کر سوئے، کتا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ان کی رکھوالی کر رہا ہے. اب ان کو سوئے سوئے 3 صدیوں سے زیادہ ٹائم گزر گیا. 309 سال تقریباً گزر گئے ان کو. 3 صدیوں سے زیادہ ٹائم ان کو گزر گیا. اللہ تعالیٰ ان کی سائیڈ چینج کرتا رہا. جو سارا اس میں بیان ہے، وہ بیڈ سول ہو جاتا نا، ایک ہی ڈائریکشن میں سوئے رہیں لیٹے رہیں تو بیڈ سول ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی سائیڈ چینج کرتا رہا تاکہ ان کے جسم میں کوئی خرابی نہ آئے. تو جیسے یہ سوئے تھے بالکل اسی حالت میں یہ بیدار ہو گئے. انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ بھئی جاؤ جا کے کھانا لے کر آؤ اور احتیاط سے جانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، نہیں تو پھر وہ ہمیں کفر کی طرف، شرک کی طرف لے کر جائیں گے. اب وہ جب کھانا لینے گیا تو اس نے دیکھا سارا بازار کا ماحول ہی چینج ہوا پڑا ہے. نہ وہ بازار رہا، نہ وہ شہر رہا، نہ وہ گلی ہے، سب کچھ تبدیل ہوا پڑا. بڑا حیران ہوا. تو اس نے کہا پہلے کھانا لے لوں، بھوک شدید لگی تھی، کھانا لے لوں، بعد میں جا کے بتاؤں گا ساتھیوں کو کہ یہاں تو سارا ماحول بدلا پڑا ہے. دکان پہ گیا نان بھائی کے پاس، اس کو سکہ دیا، اس کو کہا کہ کھانا دے دو. اس نے سکہ پکڑ کے کہا یہ تو نوادرات میں سے ہیں، یہ تو صدیوں پہلے کے کسی بادشاہ کے دور کا یہ سکہ ہے. دقیانوس بادشاہ تھا وہ، یہ تو دقیانوس کے دور کا سکہ ہے، تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو نے خزانہ کہیں سے چرایا؟ پکڑ لیا اس کو. اس نے کہا نہیں یہ میرا اپنا سکہ ہے. اب بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی. اس دور میں بادشاہ تھا بیدروس. اب بادشاہ تک ساری خبر پہنچی. بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی تو بادشاہ اس کے ساتھ آیا اس کے باقی ساتھیوں کو ملنے کے لیے. اس نے بتایا جی ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے، تو وہاں سوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. مجھے تو ایسے لگا جیسے ہم صبح کو سوئیں تو اب عصر کا ٹائم ہوا ہے، تو ہم نے سمجھا کہ شاید کچھ دیر ہم سوئیں، تو میں تو کھانا لینے آیا، یہاں سارا ماحول چینج ہوا پڑا. اس نے کہا نہیں 3 صدیوں سے زیادہ ٹائم گزر گیا. اب یہ بیدروس بادشاہ، مفسرین کہتے ہیں یہ لوگوں کو کہتا تھا بھائی قیامت آئے گی. لوگ کہتے ہیں جی کتنے قیامت آنی، کہاں سے آئے گی قیامت، اب تک تو آئی نہیں، تو قیامت کیسے آئے گی. یہ بتاتا تھا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. لوگ مانتے نہیں تھے. یہ دعائیں کرتا تھا یا اللہ کوئی صورت ایسی بنا دے میں تیرے بندوں کو سمجھاؤں، ان کے عقیدے درست کر لوں، ان کا ایمان درست کر لوں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت عطا فرما دی. اب بیدروس بادشاہ لوگوں کو لے کر ان کے غار تک آتا ہے تو واقعی وہ لوگ اسی طرح ہیں، یہ اصحاب کہف اور ان کا کتا بھی ہے. تو پھر یہاں آگے یہ بیان نہیں ہوتا کہ پھر ان لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا. اس سے مفسرین نے یہ سمجھا کہ پھر جب وہ لیٹے تو ان کے جسموں سے جان نکل گئی، ان سب کا وصال ہو گیا. اب یہ ان کا وجود 3 صدیوں تک وہاں ہونا یہ دلیل بن گئی. اور اس نے اپنی قوم کو بتایا دیکھو یہ اللہ کی عبادت کے لیے نکلے تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی 300 سال سے زیادہ عرصہ حفاظت فرمائی، وہ اس پر جب قادر ہے تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. اب پھر ان لوگوں نے وہاں پر مسجد بنائی. انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور ضرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے. اس سے مفسرین نے استدلال کیا کہ اولیاء کاملین، نیک لوگ، صالحین کے مزارات کے قرب و جوار میں مسجد بنانا جائز ہے، یا مسجد کے قرب و جوار میں صالحین کے مزار بنانے جائز ہیں. لیکن
مسجد کے اندر نہیں بنانا جائز. مسجد کے اندر، نفس مسجد جہاں جیسے یہ ہال ہے نماز پڑھنے کی جگہ، تو یہاں پر نہیں بنا سکتے. سراؤنڈنگ میں جو جگہ ہے، جو احاطہ ہو، کوئی جگہ ہو، تو وہاں پر بنانا جائز ہے. اگر وہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے نا میری قبر کو مسجد نہ بناؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ میری قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، یا میری قبر کو سجدہ نہ کرو، سجدہ گاہ نہ بناؤ. اگر اس کا معنی یہ ہوتا کہ قبر کو مسجد کے قریب بنانا جائز نہیں ہے، یا مسجد کے قریب کسی کی تدفین جائز نہیں ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی کے بالکل قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین نہ کرتے. حضور علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مسجد نبوی شریف لے جائے، تو جب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جو خاص حصہ ہے ریاض الجنہ، وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر ریاض الجنہ کون سی جگہ ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ تھا وہ مسجد کے اتنا ساتھ تھا کہ آپ جب اعتکاف فرماتے تو اعتکاف میں اپنا سر انور حجرے میں کر دیتے اور ام المؤمنین آپ کا سر دھو دیا کرتی تھی. اتنا وہ مسجد کے ساتھ متصل تھا. تو اسی حجرہ انور میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی. تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا کہ مسجد کے قریب کہیں بھی کوئی مزار، کوئی قبر ہونا یہ شرک ہے. ایسا نہیں ہے. سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کرو. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. پھر آگے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، شیطان والا واقعہ بھی ہے. اور پھر آگے جا کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ علم میں کوئی ان سے زیادہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کلیم اللہ ہوں، میں تو رسول ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، اتنا شانوں والا جلیل القدر نبی ہوں، تو میں کسی سے کیوں سیکھنے جاؤں. حالانکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شان کے اعتبار سے حضرت خضر سے افضل ہیں. موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، لیکن حضرت خضر کے پاس علم زیادہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علم سیکھنے کے لیے ان کی بارگاہ کا سفر کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے. تو حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ کا نبی کیسے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہے. استاد کی تکریم یہاں سے معلوم ہو رہی، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے آپ میرے ساتھ رہ تو لیں گے لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے افعال ایسے ہوں گے کہ آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، جیسے آپ کہیں گے اس کے مطابق ہی میں عمل کروں گا. تو اب یہ دونوں بزرگ جا رہے ہیں. حضرت یوشع بن نون بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم، یہ بھی ساتھ ہیں. تو آگے ندی یا دریا آتا ہے، اس کو کراس کرنا ہوتا ہے. تو ایک کشتی میسر آتی ہے، کشتی والے ان کو بٹھا لیتے ہیں اور ان سے کرایہ بھی نہیں لیتے. حضرت خضر علیہ السلام کا پروٹوکول ان کی تکریم کی وجہ سے ان سے کرایہ بھی نہیں لیتے کہ آپ بزرگ ہیں. تو یہ جب کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے نا اس کا ایک پھٹا توڑ دیا، اس کشتی کا ایک اس میں سوراخ کر دیا. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ وہاں سے اترے تو آپ نے کہا بھائی انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی مہربانی کی کہ آپ کو فری کشتی کا سفر کروا دیا اور آپ نے ان کا نقصان کر دیا آتے ہوئے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ سے چپ نہیں رہا جائے گا، آپ میرے کاموں پر اعتراض کریں گے، اس لیے میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں اب احتیاط کروں گا، اب میں آپ کی کسی کام میں نہیں بولوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں تاکہ میں آپ سے علم سیکھ سکوں. یہاں تک واقعہ یہ 15ویں پارے میں ختم ہوتا ہے. بقیہ حصہ اس کا 16ویں پارے میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.